صفحہ نمبر 226 سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر 199۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور بنایا اس نے اسی سے اسی ایک جان سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون اور آرام حاصل کرے اس اپنے جوڑے کی طرف۔ فلما تغشاها، پھر جب مرد نے ڈھانپ لیا اس عورت کو، حملت حملا خفیفا، تو حمل ہو چکا اس کو بڑا ہلکا سا حمل، فمرت به، اور وہ اس کو اٹھائے لیے پھرتی ہے۔
فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ بچہ بوجھل ہو گیا اس کے لیے، دعوا اللہ ربہما، تو پھر وہ دونوں مرد اور عورت پکارتے ہیں اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں اچھا بھلا دے دیا بیٹا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ ان کو خوبصورت اور اچھا بیٹا عطا کر دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر وہ دونوں شریک ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بڑا بلند ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک بنا رہے ہیں ان کو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہیں وہ مدد کر سکتے اپنی بھی، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو سیدھی راہ کی طرف تو وہ نہیں تمہاری اتباع کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم، برابر ہے تمہارے اوپر، تم ان کو بلاؤ پکارو، ام انتم صامتون، یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من، جی اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے قیامت کے احوال ذکر فرمائے، قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ آپ سے جب اللہ کی توحید کی دعوت سنتے ہیں، آپ ان کو دعوی توحید سناتے ہیں، مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں، تو یہ بجائے ماننے کے الٹا آپ سے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا قیامت کب آئے گی، اس کے احوال بیان کیجئے، تو چپ نہیں آتی ہے، ساری گپاں دا ٹائم تھوڑا در سے چاہتا ہے۔ جی تو وہ طرح طرح کے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ مسئلہ توحید کو سمجھتے اور مان جاتے، لیکن بجائے ماننے کے الٹا عجیب عجیب طرح کے سوالات، اشکالات، اعتراضات اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ سامعین جو ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں وہ بھی متوجہ نہ ہوں۔ تو رب العالمین نے پھر ان کے اس اعتراض کا تسلی بخش جواب دیا کہ یہ قیامت کا علم، اس سے تمہاری کیا غرض ہے؟ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اپنے پیغمبروں پہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ قیامت کے علم کا تذکرہ۔ تو اس لیے جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو، جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، وہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ تو رب العالمین نے
پھر یہ جواب دے کر پھر مسئلہ توحید سمجھایا، پھر اعادہ کیا، دوبارہ دہرایا اس مسئلہ توحید کو کہ او لوگو، اصل میں تمہارے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس مسئلے کو مان لو جس کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، جس مسئلے کے لیے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا، جس مسئلے کے لیے ہم نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، جو روح کائنات ہے، جو مسئلہ اس کائنات کا مغز اور نچوڑ ہے، اس کائنات کا لب لباب اور خلاصہ ہے، اس مسئلے کو مان لو، اور وہ ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ انسان کی زندگی اعمال صالحہ سے پر ہو، زمین و آسمان کا خلا اس کے نیک اعمال سے، صالح اعمال سے پر ہو، بظاہر دیکھنے میں وہ بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، لوگوں کے پس پردہ ان کے تعاون کرتا ہے، ان کے گزر اوقات کا انتظام کرتا ہے، اور بہت ہی فلاحی کاموں میں اور معاشرتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا آدمی ہے، نیک سیرت بھی ہے، نیک صورت بھی ہے، لیکن اس کا عقیدہ وہ درست نہیں ہے، عقیدہ اس کا توحید والا نہیں ہے، دل کا پجاری ہے، یا قبر کا پجاری ہے، یا مورتی کا پجاری ہے، یا چاند سورج ستاروں میں سے کسی کا پجاری ہے، یا انبیاء پرست ہے، اولیاء پرست ہے، قبر پرست ہے، مزار پرست ہے، تو اگر ایسے نظریات اس کے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، منتیں اور نیازیں وہ غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، تو اس بندے کی نیکیاں، اس بندے کی نمازیں، اس بندے کے حج، اس بندے کی زکوٰتیں، اس بندے کے اور معاملات اور فلاحی کاموں میں، معاشرتی کاموں میں، معاشی ہر قسم کی نیکی کے کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے، تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہے، اس کے اعمال ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال صالحہ صالح بنتے ہی تب ہیں جب عقیدہ درست ہو، جب عقیدہ ہی شرکیہ ہو تو اس کا عمل صالح ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کے ہاں قبول ہونے کی صلاحیت ہو، اور عمل کی قبول ہونے کی صلاحیت عقیدے کی بنیاد پہ ہے، اور جب اس کا عقیدہ ہی شرکیہ ہے تو اس عمل کے اندر قبول ہونے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا، اور وہ عمل صالح بنتا ہی نہیں۔ آج خاص کر ہمارے اوپر یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو تو بھئی سوائے توحید کے اور کچھ آتا ہی کوئی نہیں، جمعے کے بیان میں دیکھو تب توحید، درس میں دیکھو آ جا کے جہاں کہیں بھی بات چل رہی ہو آ جا کے جناب خلاصہ اور لب لباب اور مغز کے طور پہ پھر مسئلہ توحید کو لے آتے ہیں بیچ میں۔ ان کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، حیضہ ہو گیا ہے توحید کا، توحید کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، جب بھی بات کرو توحید توحید توحید۔ ہاں جی، یہ ایک بہت بہت بڑا اعتراض ہے اس معاشرے کے اندر۔ اور یہ اشاعت التوحید والے یہ توحید کا بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اس بیان کرتے ہیں، ان کی بات شروع بھی توحید پہ ہوتی ہے، ختم بھی توحید پہ ہوتی ہے، اور کسی مسئلے کی طرف جاتے ہی نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا، دست بدستہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ پورا قرآن کھنگال لیجیے،
پورا قرآن پڑھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کیجئے، آپ کو مسئلہ توحید ابتداء میں پہلی آیت میں ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مسئلہ توحید۔ الرحمن الرحیم میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مالک یوم الدین میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط مستقیم جو بنتا ہے یہ کس چیز کی وجہ سے بنتا ہے؟ توحید کی وجہ سے بنتا ہے۔ لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا شرک میں جاتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ کس کی وجہ سے بنتے ہیں؟ مسئلہ توحید کے انکار کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اگر کوئی انعام یافتہ بنتا ہے، نیک بنتا ہے، تو وہ کس کی وجہ سے بنتا ہے؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو آپ ابتدا سے لے لیں، صورتیں پڑھتے جائیں، ترجمہ پڑھتے جائیں، ہر صورت پڑھیں، ہر آیت پڑھیں، آپ کو مسئلہ توحید نظر آئے گا۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے، تو ہم تو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی ایسی ہی اپنی توحید کے مسئلے میں صرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی، تو ہم اس سے بڑھ کر اپنی اور کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ۔ انبیاء کی زندگیاں دیکھو، وہ اللہ کی توحید کے لیے صرف ہوئی ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، صحابہ کا جہاد دیکھو، تو وہ اللہ کی توحید کے لیے صرف ہوا ہے۔ اور بھئی صحابہ نے اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑا؟ کیوں جی؟ اپنی بیویوں کو مکہ میں چھوڑ کر کیوں چلے گئے مدینہ میں؟ اپنی اولادوں کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بے سہارا چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ حالانکہ ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں؟ جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کو، لیکن جب مسئلہ توحید کی باری آئی تو فرمایا ہجرت کرو۔ ہجرت کرو، ہجرت کرو گے، ماں باپ کو، اہل و عیال کو، کنبے قبیلے کو چھوڑو گے تو تمہارا اسلام بھی معتبر ہوگا، تمہارا مومن ہونا معتبر ہوگا۔ اور اگر تم ہجرت نہیں کرتے اس توحید کے لیے تو تمہارا دین بھی معتبر نہیں، تمہاری توحید بھی معتبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، ہم روزانہ کا سبق پڑھتے ہیں تو آیات توحید آتی ہیں، خاص کسی جگہ پہ اللہ، ہم نے دوسرے پارے میں حج کے مسائل پڑھے تھے، عمرے کا ایسے معمولی سا تذکرہ پڑھا تھا، مفصل تذکرہ اس کا بھی نہیں، طلاق کے مسائل مختصر سے دوسرے پارے میں پڑھے تھے، ہاں جی، ایلا کے مسائل تھوڑے سے پڑھے تھے، نکاح کے مسائل تھوڑے سے پڑھے تھے، مال کے خرچ کرنے کے معاملات تھوڑے سے پڑھے تھے، ہاں جی، سود کا تذکرہ وہ تھوڑا سا پڑھا تھا تیسرے پارے میں، احسان جتلانے کا تذکرہ پڑھا، یہ کاروباری لین دین کے اصول ہم نے تیسرے پارے میں پڑھے، بڑے مختصر سے ایک دو آیات میں اللہ نے بیان کیا، چلو جی آگے۔ لیکن جہاں مسئلہ توحید کی باری آئی، صورتوں کی صورتیں اللہ نے اسی مسئلے پر گزار دی۔ مکہ کے اندر 80 سے زائد صورتیں، 80 سے زائد صورتیں رب العالمین نے نازل فرمائی، کوئی حکم نازل نہیں کیا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، اور نہ عمرے کا، نہ کوئی مسائل، نہ احکام، کچھ بھی نہیں، صرف ایک حکم، وہ بھی ہجرت کے معراج کے موقع پہ نماز کا آیا بس، اور کوئی حکم مکہ میں نازل نہیں ہوا۔ پورے 13 سالہ دور میں ایک حکم آیا، صرف توحید، صرف توحید۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ان کو توحید سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرواؤ ان کو۔ اتنی محنت کی، مارے کھائیں اسی کے لیے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں اسی لیے، اور
گھر سے بے گھر ہونا پڑا اسی لیے، وطن سے بے وطن ہونا پڑا اسی لیے، اسی مسئلہ توحید کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لے۔ ہماری زندگی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے اس مسئلے کے لیے قبول فرما لے، ہماری زندگیاں اس کام میں صرف ہو جائیں اور ہماری زندگیاں لگ جائیں اس کام کے اندر، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ انبیاء والا مشن ہے۔ تو بہرحال رب العالمین نے ان آیات میں مسئلہ توحید کا پھر ذکر فرما دیا، اور کتنے آسان انداز سے فرمایا دیکھو ابتدا میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اکیلی جان تھی، پھر ہم نے اس سے ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا ان کی بائیں پسلی سے، ان کو پیدا کیا، پھر آگے ہم نے ان کی نسل کا سلسلہ چلایا، چلتے رہے، اچھے لوگ آتے رہے، لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے کہ آپس میں میاں بیوی مجامت کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، اور اس سے حمل ٹھہرتا ہے، حمل ہونے کے بعد پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو ہمیں تو نے نعمت عطا کی ہے تو یہ نیک صالح عطا کرنا، جس کی ہمیں امید لگوائی ہے نیک صالح عطا کرنا۔ جب ہم ان کو اچھا خوبصورت بیٹا، بے عیب بیٹا عطا کر دیتے ہیں، اولاد عطا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس میں اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ پیراں دیتا، ہاں جی، عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات، یہ نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، عبد الشمس، اس طرح کے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اس معاشرے میں بڑے عجیب عجیب نام، بہرحال یہ صرف اور صرف عقیدہ توحید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں آ رہی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو ہمارے محتاج ہیں، جو ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہماری مخلوق ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ وہ بنا سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اہلیت ہے، نہ قدرت ہے، نہ طاقت ہے۔ کل کے درس میں بھی میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ اگر وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان کے سامنے سے کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، ذرہ اٹھا کر لے جائے، تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اس سے چھین نہیں سکتے، تو اس حد تک جو کمزور ہو وہ اللہ کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تمہیں اولادیں کیسے دے سکتا ہے جو اپنی چیز واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا، ذرہ؟ تو وہ تمہیں اتنا خوبصورت 2-3 کلو 4 کلو کا بچہ عطا کرے گا، اور جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، جس کے اندر سننے کی صلاحیت بھی ہو، جس کے اندر بولنے کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہو، ہاں جی، سوچنے کا، اور ہر عضو اللہ نے اس کا مکمل رکھا ہو، بڑا خوبصورت پائیدار بچہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہو، تو یہ اللہ کا شریک بن سکتا ہے؟ اولاد کی عطا کرنے میں یہ شریک بن سکتا ہے جو اپنے سامنے سے ذرہ چیز کا اٹھا کر کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہ سکے، اس سے واپس نہ لے سکے، اور جن کے سہارے اتنے کمزور ہیں کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ان احون البیوت لبیت العنکبوت، عنکبوت مکڑی جو ہوتی ہے اس کا جو جالا گھر ہوتا ہے اس سے بھی یہ سہارے زیادہ کمزور ہیں۔ عجیب بات ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے اپنا سہارا بنایا ہوا ہے وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔
قیامت تک کے لیے ان کو پکارتے رہیں پکارتے رہیں پکارتے رہیں، تو جیسے کوئی بندہ پانی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے آ پانی میرے منہ کو لگ جا، آ پانی میرے منہ کو لگ جا، میری پیاس بجھا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، وہ پانی آ کر اس کے منہ کو لگ کر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کر بھیک مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، بارشیں مانگتے ہو اور نعمتیں مانگتے ہو اور بیماریاں دور کروانے کی کوشش کرتے ہو، صحت کے فیصلے لیتے ہو اور جو بھی ان سے مانگتے ہو، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کو کہو آ جا، میری پیاس بجھا۔ قیامت تک پکارتے رہو، پانی نہیں آئے گا، اسی طرح ان کو بھی قیامت تک پکارتے رہو، وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ تمہاری مدد کرنے کے قابل ہیں، نہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہیں۔ آج کل بڑی کرنیاں بھرنیوں والے سرکاریں بنی ہوئی ہیں، ہاں جی، فلاں کرنی بھرنی والی سرکار ہے، فلاں بگڑی بنانے والی سرکار ہے، فلاں کچھ فلاں کچھ، ہاں جی، لیکن انہی کے مزاروں پہ بم رکھ کے چلے جاتے ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مزار کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ ان کی درگاہوں پہ بڑے بڑے حملے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حملوں سے نہیں بچا سکتے۔ ان کا کفن کوئی نیچے سے قبر کے اندر سے کوئی اتار کر لے جائے، وہ اپنا کفن نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ لا یستطیعون نصرہم نصرکم لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون۔ نہ وہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، نہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے، ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ رب العالمین نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور پھر اس سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو بھی پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ حضرت آدم اس حضرت حوا کی طرف سکون پکڑیں۔ یہ رب العالمین نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلا، آتے رہی، نسل بڑھتی رہی۔ فلما تغشاہا، پھر جب ڈھانپ لیتا ہے مرد عورت کو، یعنی مباشرت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو پھر اس کی وجہ سے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ فمرت به، پھر وہ عورت اس کو لیے پھرتی ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، عورت اس بچے کو اٹھا کے بوجھ محسوس کرتی ہے، بچہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، تو جب بچہ بڑھنے کی وجہ سے وہ بوجھ اس کا بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، تو عورت بھی مشقت برداشت کرتی ہے۔ دعوا اللہ ربہما، دونوں پکارتے ہیں اپنے رب کو، مرد بھی اور عورت بھی۔ لئن آتیتنا صالحا، اگر اے اللہ تو نے ہمیں صحیح سالم، صالحن کا معنی یہاں پہ صحیح سالم، بالکل ٹھیک ٹھاک بے عیب بیٹا عطا کر دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزار، تیرے ہی شکر گزار بن کے رہیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ ان کو ٹھیک ٹھاک اور اچھا خوبصورت بیٹا دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، پھر وہ اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو ہمیں داتا صاحب نے دیا ہے، یہ تو ہمیں حضرت سلطان باہو نے دیا ہے، یہ تو فلاں بزرگ فلاں پیر فلاں
حاجی صاحب فلاں بابا جی نے دیا ہے، فیما آتاہما، دیتا اللہ ہے لیکن شکر غیروں کے کرتا ہے، شریک بنا لیتا ہے وہ اوروں کو۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بڑا بلند ہے اللہ بڑا بلند ہے ان کے شرک کرنے سے، جن جن کو بھی وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کی ذات بڑی بلند ہے اس سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں ان کو لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، جنہوں نے کچھ بنایا بھی کوئی نہیں، کچھ پیدا بھی نہیں کیا، ان کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ خود خالق نہیں مخلوق ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ خود مشکل میں پھنس جائیں تو وہ اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ دوسروں کی مدد کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان مشرکوں کو پکارتے رہو ہدایت والے راستے کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ سواء علیکم، اس لیے تمہیں ان کو پکارنا، ان کو بلانا یا خاموش رہنا ان کے حق میں برابر ہے۔ پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، سمجھاؤ ان کو یا نہ سمجھاؤ برابر ہے، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ان کو دعوت توحید دینا یا نہ دینا اب ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے، وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے اور نہ وہ اس کی طرف آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے۔